السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے معروف اینکر ہیں شاہد مسعود، انہوں نے کہا تھا کافی پہلے، یہ کوئی 2013 کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا وقت آنے والا ہے جب تمام سیاست جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھومے گی۔ کچھ لوگ اس کے اینٹی ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے حمایتی ہوں گے، لیکن سیاست عمران خان کے گرد گھومے گی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جبکہ آپ جب بھی خبریں کھولیں تو اسی کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے ایک مقبول جو لیڈر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کو ہماری حکومت نے اور فوج نے ایک ایسی بھول بھلائیوں میں ڈال دیا ہے جہاں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی۔ تو یعنی عمران خان ایسا شخص ہے جو کہ یعنی جس کی پوری کتاب کی طرح سے جو ہے نا، پوری زندگی اس کی کھلی کتاب کی طرح سے ہے، اور یعنی 18-19 سال کا جب سے وہ ہوا تو تب سے اس کی لائم لائٹ میں ہے وہ، کیونکہ اس کی اپنی عمدہ کھیل کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اپنی مسمرائزنگ قسم کی اس کی جو قائدانہ صلاحیتیں، ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی یعنی لیڈ خبروں میں رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے آج 74 سال ہو گئے، تو تب سے تو اس سے کچھ کجیاں بھی ہوئیں، کچھ اس سے نادانیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، ہر انسان کی طرح سے، آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ تو لیکن اس میں اور عام لیڈروں میں یہ فرق ہے کہ اس نے کبھی ان پہ یعنی رزسٹ نہیں کیا کہ یہ غلطی اس میں نہیں ہے، یا اس نے خود اب اپنی زبان سے کئی دفعہ کہا جی کہ میں 19 سال کی عمر میں چلا گیا تھا باہر، اور اس وقت تو یعنی ایک مجھے کچھ میرے میں اور کسی گورے میں کوئی فرق نہیں تھا، اور مجھے کوئی اپنے اس کلچر کا اور اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں تھا پتہ، تو میں انہیں کی طرح سے زندگی گزاری، ایک جہالت کا زمانہ بلکہ اسے وہ کہتا ہے، جو اگرچہ وہ اس زمانے میں بھی اس نے بڑے کارنامے کیے اور سیلف اسٹیم اور اس طرح کی جو ہے اس میں یعنی بڑی خوبیاں تھیں اس وقت، لیکن غلطیاں بھی اس سے ہوئیں، تو وہ ان کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ بھی کافی اس نے کرنے کی کوشش کی جہاں تک اس سے ہو سکا۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ پاپولر رہا کے پی کے میں، تو بے پناہ یعنی ابھی بھی 2/3 سے بڑھ کے اس کی اکثریت ہے، جو ابھی جو اس کی حکومت جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یعنی 3 دفعہ جیت چکا ہے، اور ایسا کہتے ہیں کے پی کے کی تاریخ میں ہوتا بہت کم ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ جیت سکے وہاں، لیکن عمران خان کو لوگوں نے موقع دیا کیونکہ وہ اس کے ڈائی ہارٹ قسم کے فین ہیں۔ تو باقی ملک میں بھی اس کی پچھلی دفعہ یعنی 2018 میں اس کی جو حکومت تھی وہ کچھ سادہ اکثریت ہی لے سکی تھی، اور اس میں بھی لوگوں کا تھا کہ شاید کچھ وہ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، تھا کسی حد تک، لیکن کوئی اس میں کوئی اتنی اوپن نہیں تھی یہ چیز، لیکن جاننے والے ماہرین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ کچھ اس میں ہے، تو اسی وجہ سے وہ کوئی بڑے فیصلے نہیں لے سکا۔ اپنی جگہ سے اس نے کوشش کی، کافی اس نے کام کیے اچھے، لیکن جس طرح سے اس سے یعنی توقع کی جاتی ہے اور جو وہ کر سکتا ہے، جو کچھ اس نے بنائے ہوئے تھے پلانس، وہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے ایک سب سے بڑی کہ سادہ اکثریت تھی اس کی حکومت کی۔ تو خیر اس کی حکومت کچھ ختم کر دی لوگوں نے، اور کچھ وہ خود بھی اسی حکومت سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، جو خام خواہ کا اس کے ایک جان کا آزار بنی ہوئی تھی، اور کچھ وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اب 2022 میں یعنی اس کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے اس کو ایک اپوزیشن میں وہ شامل ہے، اور اس نے استعفے دے دیے اس کی حکومت نے، بڑے پھر اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بہت زیادہ اس کے اوپر سختیاں ہوئیں، بہت زیادہ اس کو جگہ جگہ روکنے کی کوشش کی گئی، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے بہت زیادہ سختی اس کے اوپر کی، اور نیکسٹ جلدی جو ہو گئے تھے انتخاب 2024 8 فروری میں ہوئے تھے، تو ان انتخابات میں 2023 8 فروری کو ہوئے تھے انتخاب، اس میں اس نے بالکل واضح اکثریت لی تھی، اور بہت بھاری اکثریت سے اس کے امیدوار موسٹلی جیت رہے تھے،
لیکن اس کو ہار میں بدل دیا گیا، اور یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ تاریخ کی بدترین ریگنگ تھی پاکستان میں جو کی گئی۔ تو اس کو نہیں مانا گیا، اس نتائج کو اس طرح سے، اور بالکل ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے دیدہ دلیری سے ریگنگ کی گئی۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید یعنی لوگوں نے احتجاج کرنے لگے، ظاہر ہے کہ اور احتجاج کو کیا رنگ نہیں دیا گیا، کیسے کیسے تشدد نہیں کیا گیا، کس طرح سے اس کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس پہ مقدمے سینکڑوں کی تعداد میں اس کے سارے ورکرز پہ بن گئے۔ اور پھر 8 فروری کے بعد 9 مئی آیا، 9 مئی میں انہوں نے یعنی احتجاج کیا تھا اس کو قید کرنے پہ اس کی عوام نے، اور اس کو رنگ دے دیا گیا کہ انہوں نے عسکری عمارات پہ حملے کیے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ مواب سے کچھ ہو بھی گئی کہ مواب کو جب آپ کھلا چھوڑ دیں اور اس پہ کوئی چیک نہ ہو، اور حیرت کی بات ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اور GHQ پہ کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا، اور وہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی تعداد بھی نہیں تھی، لیکن وہ اندر گھس گئے اور انہوں نے تباہی اشیاء کی، اور ان پہ مقدمے بن گئے، اور ہزاروں لوگ 1.5-2 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں۔ تو یعنی اور دیکھیں صحافتی برادری کو دیکھیں، وہ آپس میں لڑ رہی ہے، عدالتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، حکومت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس بظاہر لگتا ہے کہ اپوزیشن اب آج کل جو حالات جا رہے ہیں اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی انٹرویو آ رہے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتے تھے، ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، ان کو ٹی وی پہ بھی موقع دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آئین ایک طرح سے بالکل معطل ہے، اور اقتدار کے لیے ایک رسہ کشی ہے جو جاری ہے، اور کوئی اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، آئین نام کی چیز نہیں ہے، اور پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں، ساری دنیا دہائیاں دے رہی ہے کہ یہ ابھی جو 26 نومبر کو ہوا ہے قتل عام، اس کی لوگوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے، آپ کیا دوسروں کو سمجھائیں گے؟ یعنی امریکن کے وہاں مسلسل سیمینار ہوتے ہیں، وہاں ان کے جو بندے بول رہے ہیں سینیٹرز، کل ابھی جو ہوا ہے وہ ایک سیمینار ٹائپ جس میں ایکٹیوسٹ شامل ہوئے ہیں، سینیٹر شامل ہوئے ہیں امریکن کانگریس کے لوگ، تو انہوں نے بتایا جی کہ ڈاکومنٹری ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس بریفنگ موجود ہے، ایک چیز منٹ موجود ہے۔ یعنی آپ سوچیں BBC اور امریکہ کے پاس اپنے کیسے، ان کے پاس، میں تو خود دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے تو وہ لباس خاص قسم کے پہنے ہوئے تھے جس میں کہتے ہیں کہ گولی گھس نہیں سکتی، اور وہ اس طرح کے لباس پہن کے اور ان کے خاص طرح کے، ہمارے تو ہاں تو صحافیوں بیچاریوں کو کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے نا، تو وہ BBC کے نمائندے وہاں پھر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس خود اپنی ہمارے پاس ڈاکومنٹری موجود ہے، ہمیں کسی کے دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پہ بہت زیادہ برطانیہ میں بھی اور سارے ممالک میں اور امریکہ میں بھی بہت ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اس وجہ سے، اور یہ ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی، وہ کئی طرح کے انہوں نے سیمینار کیے، انہوں نے اس حکومت کو لیٹر بھیجے، اور اس طرح سے انہوں نے گویا کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور مینڈیٹ کو چرایا جا رہا ہے اور لوگوں پہ جو تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے قتل عام جو ہوا اور پھر ان کی لاشیں غائب کر دی گئی، یہ ساری چیزیں دنیا کو اپنے پروجیکٹر پہ چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ صرف وہ کیا کہتے جگ ہنسائی ہے اور کچھ نہیں ہے پاکستان کی۔ تو ٹرمپ کے بھی جو ابھی تقریب حلف برداری کی تقریب ہوئی، تو اس میں جے شنکر ان کے جو نمائندے تھے بھارتی، وہ تو کہتے ہیں پہلی قطار میں بیٹھے تھے، اور پاکستان جس نے یہ کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے جو محسن نقوی ہیں وہ کہتے ہیں تیسرے درجے کے جو کوئی حال تھا وہاں پہ ان کو وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے اسکرین پہ دیکھا، وہ ڈائریکٹ اس تقریب میں بالکل شامل نہیں ہو سکے، یعنی اس ہال میں بھی نہیں تھے، پہلی تک رو کے تو چھوڑ دینا۔ اور پھر کچھ ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کچھ نروس ہو رہی ہے، یعنی پہلے انہوں نے یہ صحافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یعنی گولی کیوں چلائی اب نہتی عوام پہ، یہی بڑا مقدمہ ہے نا جو باہر بھی ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ان کو، اور ادھر بھی، تو اس بات کا مطلب دباؤ برداشت شاید نہیں کر سکی، تو انہوں نے افغانستان کے وہاں جا کے دل پہ حملہ کر دیا ادھر کے
کیا نام ہے پکتیا پہ جا کے جہازوں نے حملہ کر دیا، اور یہ بڑی یعنی ایک نادانی تھی، اور عورتیں اور بچے تھے ادھر، کہتے ہیں وہ کوئی طالبان تھے بھی نہیں، TTP کے جو لوگ تھے وہ نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے اب کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو یہاں کوئی بندہ نہیں ملا کلنٹن صاحب کے علاوہ کوئی تصویر بنانے کے لیے، تو وہ چلے گئے ایسے، یعنی امریکن حکومت کو کہتے ہیں خوش کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ امریکن نہیں پسند کرتے بالکل، خاص طور پہ ٹرمپ تو بہت زیادہ، پہلی تقریر میں اس نے چین کو کہا جی کہ اس سے ہم بزنس لیں گے اور اس کو بزنس نہیں دیں گے، اور پتہ نہیں کہاں جو چین پہ ٹیکس لگائیں گے، اور پناما نہر لیں گے، اور بہت ساری چیزوں میں اس کا مخالف ہے، چونکہ ٹرمپ تو انہوں نے ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ان کی جو چائنا کی مخالف ایک تنظیم ہے جو ادھر بھی کام کر رہی ہے، نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا، ایسے ریپبلک چائنا، اس طرح کی کوئی تنظیم ہے، تو اس میں جا کے شرکت کی جی، کھانے شانے نوش فرمائے، اور انہوں نے تقریر بھی کی محسن نقوی نے، اور یہ اب جاننے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر کر دیا انہوں نے، کیونکہ چائنا ان سے ناراض ہم سے ہو جائے گا، اور ہمارے اوپر اربوں بتا رہے تھے کیلکولیٹ کر کے یہ کوئی صحافی، یہ 70-80 ارب بن جاتے ہیں، جو کہ $80 80 سے بھی کچھ زیادہ ہے، وہ 80 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم نے دینے، ہماری حکومت نے دینے چائنا کے، اور اس کے علاوہ اس نے ریزرو کے طور پہ ہمارے پاس پیسے وہ ہمیں دیتا ہے، اور ہر موقع پہ اس نے ہماری مدد کی مشکل وقت میں، تو ہم اس کو ناراض کر کے تو یہ وہاں اب اور بھی لابنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ملینز کے میں حکومت نے وہاں اپنا پیسہ خرچ کر دیا ہے لابنگ کے لیے۔ پہلے بھی ٹرمپ کے ابھی بنا رہا تھا اپنی کابینہ، تو انہوں نے ڈونلڈ لو کو آئی تھنک کہا تھا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں 45 لاکھ دیے تھے، کچھ اتنے کافی زیادہ بڑی رقم بلک میں دی تھی کہ وہ جی لابنگ کریں، اور وہ ان کو جو ہے نا ٹرمپ صاحب نے بنایا ہی نہیں، اپنا کس کابینہ کا کچھ بھی نہیں بنایا، اس کو تو بالکل نکال دیا کابینہ سے، اور یہ پیسے ان کے برباد ہو گئے۔ پھر اب بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کا ارادہ رکھ رہی ہے حکومت، لگی ہوئی ہے لابنگ کرنے وہاں امریکہ میں، کہ کسی طرح سے PTI کا اثر زائل ہو، لیکن جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی وہاں بہت سے وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈائسپورا، امریکن ڈائسپورا اور انگلینڈ کی ڈائسپورا میں، تو وہ لوگ رضاکارانہ طور پہ چندہ جمع کرتے ہیں۔ سنے ان کے انٹرویو بھی کئی دفعہ، سجاد برقی ہو گیا، یہ زلفی بخاری، شہزاد گل وغیرہ، موحد پیرزادہ، وجاہت، اور ان کے اور بھی کئی ساتھی جو ہیں وہ لیٹرز لکھتے رہتے ہیں اپنی کانگریس کو، اور قراردادیں پاس کرتے رہتے ہیں، اور سیمینار کرتے رہتے ہیں جس میں ان کے سینیٹرز کو بلاتے ہیں، کانگریس مین کو بلاتے ہیں، ابھی کل ہی انہوں نے ایک پروگرام کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب عام طور پر صحافی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ شاید اب 20 تاریخ کا عمران انتظار کر رہا تھا کہ 20 جنوری آئے تو ٹرمپ اسے چھڑا کے لے جائے، ایسا ہے نہیں۔ بار بار عمران خان کہہ رہا ہے، حالانکہ اوورسیز پاکستانی خود سے رضاکارانہ طور پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام کر کے ٹرمپ کی کابینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر، اور ان کی طرف سے بھی ہماری جو یہ قتل عام ہوا ہے ڈی چوک میں، اور ان کے باقی جو تشدد ہے حکومت کا، اس کی مذمت کرواتے ہیں ان کے امریکی سینیٹرز وغیرہ سے بھی اور صحافیوں سے بھی، لیکن عمران خان نے بہت دفعہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، تو اس کی اب یہ وضاحت بھی آ رہی ہے مسلسل، کہ اس لیے کہ عمران خان جی کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بے نظیر نے ڈیل کی، مشرف نے ڈیل کی، اور لیاقت علی خان نے ڈیل کی، اور بھٹو تو خاصا مخالف ہی اس کے ویسے کیمپ میں رہا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے ڈیل کی، لیکن وہ اپنے مقاصد کے لیے بندے کو پھر استعمال کرتے ہیں، جب اس طرح کی ڈیلنگ کے ذریعے وہ بندے کو نکالتے ہیں نا جیلوں شیلوں سے اور مسائل سے، تو وہ پھر اس بندے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں امریکنس، اس وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ مقصد نہ پورا ہو یا پورا ہو بھی جائے تو اس کو مار دیتے ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان جو ہے وہ ٹرمپ کی ڈیل کے ذریعے نہیں آنا چاہتے، بس وہ کہتے ہیں دباؤ بڑھائیں
اسی حکومت پر، انہی عدالتوں پر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، ان کو صحیح ہو جائیں اور اس عدالتوں کے ذریعے ان کو رہائی ملے۔ تو یہ ایک دیدہ ور انسان ہی کر سکتا ہے کہ جو اتنی مشکل جیل میں ہو اور اتنے اس کو رستے بھی بتائے جائیں کہ جی چلو قومی حکومت بنا لو۔ وہ کہہ رہے ہیں، کیا نام ہے، عاصم منیر صاحب، چیف آرمی سٹاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 10 سال کے لیے رہنے دو، مریم کو بھی رہنے دو، اور شہباز کی جگہ کسی آپ کو لگا دیں گے 5 سال کے لیے، اور کچھ اس طرح سے سسٹم کو نہ چھیڑو، یہ جو آفیسرز ہیں ریٹائر اور حاضر، ان کو بھی کچھ نہ کہو، تو آپ کو ہم ریلیف دے دیں گے، آپ کو رہائی دے دیں گے۔ لیکن عمران ہے یہ، اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھی دے اور اسے ایسا موقع دے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ بڑا کر سکے، کچھ عزت افزا، قوم کی عزت کے لیے، قوم کے ترقی کے لیے اور قوم کی خوشحالی کے لیے کچھ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اسے موقع دے اور ہمت بھی دے۔ یہ دیدہ ور انسان کی پہچان ہے کہ وہ اتنی مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور حق کے لیے کھڑا رہتا ہے۔